बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जलसा था और बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, लेकिन वही हुआ जो कि शायर ने कहा था। 10 लाख लोग लाएंगे, मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करेंगे, रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और फिर वहाँ पर भी वज़ीरों ने 10 लाख से 15 और 15 से 20 के क्लेम किए, लेकिन वो नंबर तो नहीं थे। बहरहाल खान साहब की जो फॉलोइंग है उसके मुताबिक वहाँ पर लोग मौजूद थे जो खान साहब को आज भी मसीहा समझते हैं, और वो समझते हैं कि उनके जो दर्द हैं उनकी दवा खान साहब के पास है। अगरचे 3.5 साल में नहीं मिली, लेकिन शायद वो कहीं खुफिया रखी हुई है। तो वो सरप्राइज़ तो नहीं आया, खान साहब ने जो देना था उस सरप्राइज़ का तो इंतज़ार ही रहा। लेकिन मज़ेदार बातें ये हुई कि खान साहब ने अपनी तकरीर में फ़रमाया कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासत में मज़हब को इस्तेमाल करते हैं। और ख़ान साहब ख़ुद जिस डाइस पर खड़े थे उसके आगे बड़ा सा लिखा हुआ था अमर बिल मारूफ़, और इस जलसे का उन्वान ही ये था कि अमर बिल मारूफ़। लोगों को जमा ही अमर बिल मारूफ़ के नाम पर किया गया, यानी एक सरासर जो मजहबी इस्तिलाह है उसको अपने सियासी जलसे के लिए खान साहब ने इस्तेमाल किया। और फिर खान साहब इस अमर बिल मारूफ़ जलसे में, जो कि उनकी पार्टी का उनका ज़ाती एक सियासी जलसा था, उसके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर पर तशरीफ़ लाए। खैर ये भी चूँकि उनका ख्याल है कि चूँकि पहले भी बहुत से लोग करते थे, इसलिए वो भी वही कुछ कर रहे हैं। फिर खान साहब ने अपने जलसे में अपनी कारकर्दगी चूँकि बतानी थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनके मारूफ़ और सबसे ज़्यादा मेहनती वज़ीर हैं उनकी वज़ारत का ज़िक्र किया NHA के हवाले से। उन्होंने बताया कि NHA ने जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सड़कें बनाई थीं वो बहुत महंगी बनाते थे और हमने बहुत सस्ती बनाई हैं। तो खान साहब अगर बहुत महंगी बनाई हैं तो उसके हवाले से कोई केसेस बनने चाहिए। और नवाज़ शरीफ साहब तो इस मुल्क से बाहर हैं, जो कि आपने खुद ही भिजवाया उन्हें, और जिस बात का आप बार बार एतराफ़ भी कर लेते हैं, लेकिन वो इदारे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने वो सड़कें बनाई हैं वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर उन्होंने बहुत महंगी बनाई हैं और इसमें कोई करप्शन हुई है तो बिस्मिल्लाह करें, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाएं और उनको पकड़ लें। तो ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन खान साहब आपके पर जलेंगे, आप उस तरफ नहीं जाएंगे, हमें पता है इस बात का। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि NHA तो आपके अंडर आता है, ज़ाहिर है वो मिनिस्ट्री जो है आपके अंडर आती है। क्या वो सिर्फ इसलिए आपके अंडर आती है कि वो मुराद सईद के पास है? तो जो बाकी मिनिस्ट्रियाँ और बाकी इदारे और बाकी महकमे हैं वो किसके अंडर आते हैं? इसी मुल्क में जो अद्वियात का स्कैंडल बना, जिसमें 500-600% अद्वियात महंगी हुई, और आपकी बनाई हुई कमेटियों ने, आपकी अपनी बनाई हुई कमेटियों ने रिपोर्ट्स दी कि इसमें बदउनवानी मौजूद है, तो उस वज़ीर को, वज़ीर सेहत को आपने फ़ारिग करके पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना लिया। तो NHA की तरह क्या वो आपके अंडर नहीं आता? फिर गंदम का स्कैंडल आया, गंदम महंगी हुई, आटा बहुत महंगा हुआ, उसमें आपके अपने वज़ीरों ने बताया कि कितने 100 अरब रुपए की करप्शन हुई, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या वो वज़ारत आपके अंडर नहीं आती? फिर चीनी का स्कैंडल एक ऐसा मौजूद है जिसमें चीनी की कीमत तकरीबन 100% तक बढ़ी, तो क्या वो वज़ारत आपके अंडर नहीं आती? सिर्फ मुराद सईद वाली वज़ारत ही आपके अंडर आती है? खान साहब कोई तो ख्याल करें। खैर खान साहब इसी तरह की बातें करते रहे तकरीर में, और उन्होंने फरमाया कि जिन लोगों के बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं, लंदन का स्पेशली उन्होंने ज़िक्र किया, वो अवाम के लिए मुखलिस नहीं हो सकते, अवाम के बारे में नहीं सोच सकते। तो खान साहब का शायद इशारा तो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ था, लेकिन खान साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके अपने भी कोई बच्चे हैं, और वो बच्चे कहाँ रह रहे हैं? क्या खान साहब के अपने बच्चे जो हैं वो बनी गाला में रह रहे हैं या मियाँ वाली में रह रहे हैं? खान साहब के अपने बच्चे भी तो लंदन ही में रह रहे हैं। लेकिन खान साहब फिर वही चीज़ के लम्हा मौजूद में जो कुछ वो खुद कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पर धर रहे होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि रियासत मदीना, जो कि उनका एक फ़ेवरेट टॉपिक है, उन्होंने पढ़ लिया है कहीं से और उसके बाद उस पर वो अक्सर बात करते हैं कि वहाँ पे चोरी की सज़ा पे जो है कोई वो तफरीक नहीं थी कि अगर कोई अमीर करेगा चोरी तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी और गरीब को भी वही मिलेगी। और साथ उन्होंने खुलफाए राशिदीन के भी कुछ वाक़यात सुनाए। लेकिन खान साहब एक फ़ॉरेन फंडिंग केस भी चल रहा है, एक ऐसी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिसके आप खुद सरबराह हैं, और आप गुज़श्ता 3-4 साल से उसको लटका रहे हैं, उसको डिले करने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त देते हैं, फिर उसकी जो प्रोसीडिंग्स है
اس کو خفیہ رکھنے کی درخواست دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی چوری نہیں ہے تو آپ اس کو کنکلوڈ کرائیں اور مکمل کر کے اس کا رزلٹ آنا چاہیے. اور اب تو یہ حد ہو گئی ہے کہ ابھی جو لاسٹ جواب جمع کرایا گیا ہے اس میں خان صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے سینئر لوگوں, جس میں اسپیکر قومی اسمبلی اور کے پی کے گورنر اور پنجاب کے کچھ وزیر اور دوسرے ایم این ایز وغیرہ ہیں, تو جو رپورٹ ابھی تک کوٹ ہوئی ہے میڈیا میں اس کے مطابق پی ٹی آئی نے جواب یہ جمع کرایا ہے کہ ان لوگوں نے, یہ جو 4-5 نام میں لے رہا ہوں, ان لوگوں نے اپنے طور پر پی ٹی آئی کے کوئی اکاؤنٹس خود سے بنا لیے تھے جو پی ٹی آئی کو معلوم ہی نہیں ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جعلی اکاؤنٹس بنا کر ان کے ممبران نے, پارٹی کے ممبران نے, سینئر عہدیداروں نے لوگوں سے پیسے جمع کیے ہیں اور خود کھا گئے ہیں اور پارٹی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور خان صاحب اگر ایسی بات ہے تو ان کو فارغ کر دیں. اور تو پھر امر بالمعروف کا جو آپ ڈھول بجا رہے ہیں, اس کا دائی بن گئے ہیں, اس کے نعرے بلند کر رہے ہیں, تو اس کے مطابق کچھ عمل بھی تو کریں. اور اسی طرح ایک اور کیس ہے توشہ خانہ کا, کہ مبینہ طور پر الزام یہ ہے کہ ایک گھڑی جو ایم بی ایس نے تحفے میں دی وہ بیچ دی گئی ہے اور توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائی گئی. تو جناب اس کا جواب دے دیں. توشہ خانہ کی تفصیلات جب مانگی گئی ہیں تو اس سے حکومت نے انکار کر دیا, اور ایک ایسا عجیب بے ڈھنگا سا عذر تراشا گیا ہے کہ اگر ہم نے توشہ خانہ کی تفصیلات بتائیں تو جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے تحفے دیے ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں گے. یار حد ہوتی ہے. مطلب اس میں ایسے کون سے تحائف انہوں نے دے دیے ہیں جو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے. کوئی ایسی ممنوعہ چیزیں, کوئی ایسی غیر اخلاقی چیزیں دے دی ہیں انہوں نے جو اگر کسی کو پتہ چل جائے گا, لوگوں کو, عوام کو پتہ چل جائے گا تو وہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں گے. صرف چوریوں کو چھپانے کے لیے, صرف بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے آپ کیا کیا عذر تراش رہے ہیں. پھر خان صاحب نے ذکر کیا مشرف صاحب کے این آر او کا, اور اس پر وہ اکثر بتاتے ہیں کہ این آر او دے کے یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. اس میں وہ نواز شریف اور آصف زرداری کو لے کر آتے ہیں. اس میں نو ڈاؤٹ کچھ کیسز پیپلز پارٹی کے بھی ختم ہوئے تھے اور میاں صاحب بھی اس ملک میں واپس آ گئے, وہ پاکستان سے باہر تھے. لیکن مسئلہ یہ کہ سب سے زیادہ کیسز, ویسے تو وہ ہزاروں میں کیسز تھے, لیکن سب سے زیادہ کیسز جو تھے اگر ایک پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایم کیو ایم کے تھے. اور ایم کیو ایم آپ کی اتحادی رہی ہے 3.5 سال. تو اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے جو کہ یقیناً غلط تھا, اگر وہ جرم آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جرم ہے تو آپ بسم اللہ کریں, وہ کیسز کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کریں. آئی ڈونٹ نو ممکن ہے یا نہیں, لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ مشرف پر اس الزام کے تحت کوئی کیس بنائیں اور ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کروائیں اور انہیں پکڑ کے لے آئیں. اور جب مشرف صاحب آ جائیں گے تو باقی بھی, اور باقی لوگوں میں سے تو یہیں پر ہے نا, زرداری صاحب بھی یہاں ہیں, آپ نے ان کے خلاف تمام کیسز چلا کے دیکھ لیے ہیں, انہیں جیل بھی بھیج کے دیکھ لیا, میاں صاحب کو بھی آپ نے جیل بھیج دیا, اور پھر آپ نے خود ہی انہیں پاکستان سے نکال کر باہر بھجوا دیا. اب کیوں روتے ہیں, اب کیوں شور مچاتے ہیں؟ اور اس بات کا اعتراف پہلے آپ نے کہا کہ وہ کچھ اور لوگوں نے بھجوا دیا, جعلی رپورٹیں اور اس طرح کی باتیں کی, لیکن پھر بعد میں آپ بار بار اعتراف کر چکے ہیں کہ میں نے خود بھجوایا, یہ میری غلطی ہے. تو خان صاحب آپ نے انہیں کیوں بھجوایا تھا؟ تو آج کی تقریر میں اس کا بھی مقصد نہیں سمجھ آیا. پھر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے پاکستان کے جرمانے معاف کرائے ہیں, اور اس میں انہوں نے سب سے بڑی مثال جو دی ہے وہ ریکوڈک کی دی ہے, اور اس پہ بڑا وہ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ جرمانہ معاف نہیں ہوا ہے, وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے جس میں ہم نے اسی کمپنی کو وہ ٹھیکہ دوبارہ دے دیا ہے, اور اب وہ ظاہر ہے وہ اپنے پیسے اس میں ایڈجسٹ کریں گے, وہ پیسے ہم سے وصول کریں گے. وہ ہاں جرمانہ ہوا تھا براڈ شیٹ والا, جو کہ سراسر اس حکومت کی نااہلی, نالائکی اور بدنیتی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ایسے نان پروفیشنلز کو, اور شاید خود سے کریٹڈ ایک سوچ کر پلان کر کے پیسے دینے کے لیے کچھ ایسی کمپنی بنائی گئی اور ان کو وہ پیسے دیے گئے تحقیقات کے لیے, پاکستانی سیاستدانوں کی کرپشن ڈھونڈنے کے لیے, اور اس میں اربوں روپے جرمانہ ہوا. اور ہمارے ہی کچھ لوگوں نے مل ملا کر وہ پیمنٹ فوراً کروا بھی دی, ہمارے کچھ اکاؤنٹس میں بھیج کر اور ان کے ذریعے کروا دی. آپ کی حکومت کا ڈسکریڈٹ وہ ہے, اس کے بارے میں تو بات کی نہیں آپ نے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے جرمانے معاف کرائے ہیں. پھر خان صاحب نے ایک سب سے خطرناک بات جو کی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جو ان کے منحرف اراکین ہیں, جو ضمیر فروش جنہیں وہ کہہ رہے ہیں, ویسے تو وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے کیونکہ ان کے ضمیر جاگ جائیں گے, تو جو دوسری پارٹی سے ان کے پاس آئے گا اس کا ضمیر جاگ جائے گا, لیکن جو ان کی پارٹی سے کسی اور پارٹی کے ساتھ مل جائے گا اس کا وہ ضمیر فروش ہے. خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پیسے دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں. یار یہ کتنی خوفناک بات ہے.
پاکستان کے لیے، جبکہ ہم مسلسل ایک طویل عرصے سے FATF کی گرے لسٹ میں ہیں. ہمارے ملک کا وزیر اعظم بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی کے لیے 20 سے 25 کروڑ، اور اگر وہ 20 لوگ ہوں تو آپ سوچیں وہ اماؤنٹ کہاں جا رہی ہے. کوئی 1 بلین کے قریب وہ پیسے بنتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آ رہے ہیں. یعنی ہمارے ملک کے قوانین اور ہمارے ادارے اور ان کی ورکنگ وہ سب کچھ ناکام ہو چکی ہے، اور ہمارے ملک میں ابھی بھی منی لانڈرنگ کے پیسے آ رہے ہیں. خان صاحب، آپ اپنی سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اور کبھی آپ کے وزیر جو ہیں وہ PIA کے حوالے سے بیان دے کر PIA کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب سٹیج وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر بتاتے تھے کہ آپ وہ بائیکاٹ کر دیں اور پیسے نہ بھیجیں، بینک کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. عجیب سی باتیں کرتے ہیں. پھر وہ جعلی میڈیکل رپورٹیں ڈکلیئر کی گئیں، یعنی پوری دنیا کو بتایا گیا کہ ہمارے ملک میں میڈیکل رپورٹس جو ہیں سب جعلی ہوتی ہیں. مطلب حکومتی لیول پر جو حکومت نے مانیٹر کر کے چیک کر کے بھیجی، وہ بھی بعد میں حکومت کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ساری جعلی تھیں. پھر انہوں نے گرین پاسپورٹ کی عزت کی بات کی، اور انہوں نے پوچھا اور لوگوں نے اندھا دھند جواب دیا کہ جی عزت بڑھ گئی ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. جو کمزور ترین اور برے ترین ممالک ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے، وہ پاکستان ان میں آخری نمبروں پہ شمار کرتا ہے. تو کیا آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کے لیے، کیا کیا ہے؟ اور خان صاحب کی یہ سیکنڈ لاسٹ یا مے بی تھرڈ لاسٹ اسپیچ آپ کہہ لیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق انہیں ایک باعزت موقع دیا جائے گا قوم سے خطاب کا. تو میرے خیال میں 2 تقریریں انہوں نے اور کرنی ہیں. ایک وہ کریں گے اسمبلی میں جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن آئے گی، اور دوسری شاید انہیں موقع ملے کہ وہ ٹی وی پر عوام سے خطاب فرمائیں گے. تو سرپرائز دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہاں، شور مچانے کے لیے اور یہی باتیں دہرانے کے لیے ان کے پاس ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ آج کے جلسے کا امپیکٹ جو وہ سوچ رہے تھے کہ شاید اتحادی واپس آ جائیں گے، منحرف اراکین واپس آ جائیں گے، اس کے بجائے ان کے اتحادی باقاعدہ اناؤنس کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو خان صاحب سوری، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. گڈ بائے، اللہ حافظ.